السلام علیکم ناظرین، جے کے ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد وقت۔ آج کے خصوصی پروگرام میں آزاد کشمیر تحریک انصاف کے بانی صدر ڈاکٹر لطفر رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ان کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جے کے ٹائمز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا بات کرنے کا، تو احمد بھائی تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، جیسا کہ آپ کا پروفیشن میڈیکل سے ایسوسیٹ ہے، آپ نے سیاست کے میدان میں کیسے آئے؟ میں نے جب گورنمنٹ جاب جوائن کی تھی تو میرا کیونکہ یہ ایک خان صاحب کو میں لائک کرتا تھا اس وقت ایز اے کریکٹر بھی، اور پھر وہ جو پولیٹکس میں آئے تو ہم نے جب اخبار میں تحریک انصاف کا جو ممبرشپ کا تھا تو ہم نے اس وقت ممبرشپ اپنی کی۔ تو چونکہ میرا خیال ہے کہ جو ریاست کے لوگ ہیں، جو ملک کے لوگ ہیں، وہ جب تک یہ کہیں کہ ہم غیر سیاسی تو غیر سیاسی نہیں ہیں، کیونکہ ذرا ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ایک لگاؤ رکھنا جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی ضروری ہے۔ تو لگاؤ تو ایک تھا، لیکن یہ ہے کہ عملاً میں نے جو ہے وہ خان صاحب سے، عمران خان سے انسپائر ہو کے میں نے تحریک انصاف کی میں جوائن کیا۔ جی، آپ نے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، جیسا کہ آپ بنیادی صدر بھی رہے ہیں، آپ تحریک انصاف کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم نے تحریک انصاف کا 2010 میں ہم نے آزاد کشمیر کے اندر پراپرلی خان صاحب کی پرمیشن سے ورکنگ اسٹارٹ کی گئی، تو اس وقت میں نے گورنمنٹ جاب سے ریزائن کیا تھا اور سی ایم ایچ مظفر آباد سے تو میں تحریک انصاف کا حصہ بنا۔ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے اندر گراس روٹ لیول سے ہم لوگوں نے، کیونکہ ہم نان پولیٹیکل تھے، یعنی ہم ایکٹیولی پولیٹیشین نہیں تھے، تو جب ہم لوگ آئے تو ہمیں دیکھ کے بہت سارے ایسے جو یوتھ کے لوگ تھے، نوجوان تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ ایک نیا سیٹ اپ بنے، تو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ آئے اور پھر انہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور اس کے بانی کہلائے، تو یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ وہ ایک عام لوگ تھے اور انہوں نے ایک اتنی بڑی تحریک کی بنیاد رکھی خان صاحب کے نظریے کے اوپر، کہ آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف ایک سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے۔ جی سر، جیسا کہ اب گورنمنٹ نون لیگ کی آزاد کشمیر میں، نون لیگ گورنمنٹ نے اب تک جو کووڈ-19 کے بارے میں کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ ان پہ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کووڈ پہ جو ہماری گورنمنٹ آزاد کشمیر نے جو کیا ہے اقدامات، جو ان کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اقدامات تو انہوں نے کوئی بھی نہیں کیے سوائے لاک ڈاؤن کے۔ ایک لاک ڈاؤن تھا جو انہوں نے فرسٹ ڈے کیا، اور اس کے بعد وہ بھی جو لاک ڈاؤن کا حال ہمارے برارکوٹ انٹری پہ ہے، جو والا انٹری پہ ہوا، وہ ہم سب نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی 200 400 500 روپیہ لے کے لوگوں کو بھجوایا جاتا رہا، اور کوئی بھی، میرا خیال ہے کہ جو میجرمنٹس لینے چاہیے تھے آزاد ریاست کو، اور بڑی ایزی تھا یہاں پہ لینا، کیونکہ 2 ہی راستے آزاد مظفر آباد کو آتے ہیں، اسی طرح انٹری پوائنٹس کے اوپر اگر صحیح معنوں میں بلاک ہوتا تو یہ گورنمنٹ تک معاملات جاتے بھی رہے، لیکن انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ پھر صرف ایک لاک ڈاؤن ہی اس کا حال نہیں تھا، اس کے بعد جو ہمارے مزدور طبقہ ہے، جو دیہڑی دار ہیں لوگ، جو دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو اپنی فیملی کو وہ اس کے لیے کھانا پینا اور باقی چیزیں اس کے لیے کرتے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکا۔ گورنمنٹ نے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا، ایون کہ جو ناکے لگائے اس کے اوپر بھی جو غریب لوگ تھے ان سے 200 300 روپیہ وصول کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتظامی بد نظمی تھی وہ انتہائی عروج پہ رہی۔ وہ ہمارے جو پھر اسی طرح جو شروع کے جو ٹائم تھا وہ بڑا کروشل ٹائم تھا، اس دوران وہ کوئی ہاسپٹلس کو کٹس پرووائڈ نہیں کر سکے، کوئی بیسک طریقہ نہیں کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عملاً طور پہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ میرا آپ سے سوال ہے، آزاد کشمیر یونیورسٹی کے طلبہ مطالبہ کر رہے ہیں انہیں نیکسٹ سیمسٹر میں پروموٹ کیا جائے، ان کی فیس معاف کی جائے اس سیمسٹر کی، اور یونیورسٹی کی کوئی واضح پالیسی اس پر نظر نہیں آ رہی، اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کرنا چاہیں گے یا کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟
کیونکہ تعلیم اور صحت دو شعبے ایسے تھے جو میرے ٹارگیٹ پہ تھے کہ میں ان دونوں میں، کیونکہ خان صاحب جس طرح نے اس میں اصلاحات کے لیے بات کی اور کوشش کر رہے ہیں وہ، تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر بھی ان دو سسٹمز کو بہتر کریں، کیونکہ اس سے بڑے لوگ وابستہ ہیں. پھر ایک آپ نئی جنریشن پریپیئر کرتے ہیں. یونیورسٹی کی حد تک تو یہ بات تھی کہ یونیورسٹی کی بہت ساری بے ضابطگیاں تھیں، کرپشن تھیں، وہ ہم نے بہت ہائی لائٹ کی. اسٹوڈنٹس کی جو ایشوز تھے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. میں نے تو اسپیشلی احتساب بیورو میں بہت سارے معاملات لے کے گیا، سپریم کورٹ میں لے کے گیا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل سکے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک تعلیمی پالیسی بنا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ نالائق لوگوں کو پروموٹ کیا، یہ ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کل یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں گے. آج وہی ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے جبکہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. ہمارے جو چانسلر ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے، ان کی نالج میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں نالج میں لائیں، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ وہ ہمیں وہ خاطرخواہ نتائج نہیں مل سکے. پریزیڈنٹ صاحب بھی انہی کے آشیرواد رکھی اور وہ سلسلہ جاری رہا. اس وقت بھی کیونکہ ہمارا یہ موقف تھا کہ ڈگری کالج کے اندر ایک 16,000 روپے میں ایک اگر کورس ہو رہا ہے تو وہ یونیورسٹی کے اندر 56,000 میں ہے. پھر ڈگری کالج جو تھا ہمارا، جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، اس کے اندر جو تھا وہ جو پروفیسر کا کورم تھا وہ بھی پورا تھا، کمپلیٹ تھا، جبکہ یونیورسٹی میں سارے وزٹنگ کنسلٹنٹ تھے سارے، اور وہ لیکچرز ایسے ہی ڈیلیور ہوتے تھے. کورس بھی 1/3 ہوتا تھا. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس کے کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی جو شخصیت ہے جو اس پہ سر انداز ہو سکتی تھی، انہوں نے نوٹس نہیں دیا، انہوں نے مجرمانہ غفلت کی. تو یونیورسٹی کا جو ابھی جس طرح گورنمنٹ پاکستان نے بنایا ہے ایک طریقہ کار، اس کے مطابق انہوں نے پروموٹ کیے ہیں FSC لیول تک. تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹ سیم اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہمارے یہ جو انڈر گریجویٹس ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں، میں انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں اسلام آباد بھی جاؤں گا. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان سے بھی ملاقات کروں گا. تو میں یہ معاملات وہاں تک بھی لے کے جاؤں گا کہ یہ جو ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کم از کم وہی طریقہ کار اپنایا جائے جو پچھلا ادھر تھا. کم از کم ان کے ایک سال بھی بچ جائے گا، وہ ماں باپ بھی یکسو ہو سکیں گے اس معاملے میں، اور کم از کم طلباء و طلبات جو ہمارے اس ایجان کی کیفیت میں ہیں وہ اس سے نکلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہی طریقہ کار جو وہاں اپنایا گیا کہ جو انڈر گریجویٹس کے لیے وہ ادھر بھی اپنایا جائے، تاکہ یہاں پہ بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگلے سیمسٹر میں پروموٹ ہو سکیں. پچھلے کوئی دیکھ کے جس طرح پرسنٹیج رکھی گئی تھی اس کے اوپر اسی طرح پرسنٹیج رکھ کے پروموٹ کر دیا جائے. تو اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ اسٹوڈنٹس اپنے اگلے مرحلے کے لیے تیاری اسٹارٹ کر لیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب یونیورسٹیاں کالج نہیں کھلنی تو ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. اور ہاں، یونیورسٹی کے کیونکہ لیول جو ہے وہ بہتر لیول ہے، اور وہاں پہ کیونکہ جو نظام ہے وہ بہتر ہے، تو فیس بھی جو طلباء کی جو یہ پچھلے ٹینیور کی یا سیمیسٹر کی ہے وہ یا تو معاف کر دی جائے یا وہ ہاف کر دی جائے. کیونکہ یونیورسٹی نے جو کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے لیکچرز کی پے نہیں کی، اس لیے یونیورسٹی کے اوپر بھی کوئی برڈن نہیں پڑے گا. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ہٹ کے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں چند پرسنالٹی کے نام لوں گا، آپ کے ذہن میں کیا تاثرات آتے ہیں پہلا وہ مجھے بتائیں. جی، ہمارے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب. ان کے حوالے سے ان کو دیکھ کے تو جو ان کا کردار رہا اس 5 سال میں وہ میرا خیال ہے سمن بکمن نہیں رہا. خواجہ فیروق صاحب، وہ میرا خیال ہے اب ریٹائرڈ ہی تصور کیے جائیں. برسٹل سلطان محمود، دیکھیں وہ تو بڑے ایکٹیو اور بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی لاٹ میں بڑے بہترین انسان ہیں، بہتر آدمی ہیں، تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے.